أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء صدق الله مولانا العظيم۔ یہ 20ویں پارے کی پہلی آیت ہے اور آیت کا یہ پہلا جز آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ کون ہے بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے بارونق باغ اگائے۔ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے۔ اے الہ مع اللہ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اپنی قدرت کے کچھ انمول کارناموں میں سے چند کا ذکر فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے کہ اس نے آسمان کو بنایا ہے، زمین کو بچھایا ہے اور پھر آسمان سے بارش برسایا، اور اس بارش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے پودے، غذائیں اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں۔ ان سب کے باوجود بھی اگر انسان کی عقل اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر ایمان نہ لائے، اللہ تبارک و تعالی کے ان کارناموں پر، اس کی خدائی پر اگر اسے یقین نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستے سے ہٹ رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے چل کر کے قیامت سے پہلے بالکل قریب میں ایک جانور اللہ تبارک و تعالی پیدا کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس جانور کے پیدا ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، کہ پہاڑ جو آج اپنی جگہ پر مضبوط جمے ہوئے ہیں، تمر مر السحاب، کل قیامت کے دن یہ بادلوں کی طرح پھر رہے ہوں گے۔ یعنی جس طریقے سے بادل ہواؤں میں ادھر ادھر اڑتے ہیں، ہوائیں جدھر لے جانا چاہتی ہیں ان کو لے جاتی ہیں، تو کل قیامت کے دن یہ پہاڑ اتنے مضبوط جو اپنی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں، وہ بادلوں کی طرح ادھر ادھر اڑیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بالکل ابتدائی زندگی، آپ کی جو پرائم لائف تھی، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ مختلف جگہوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ دراصل فرعون کو کسی نجومی نے یہ بتایا تھا کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کر کے تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو اس موقع پہ یہ پلاننگ کی گئی تھی کہ کسی شکل سے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے یہ کوشش کی کہ 1 سال بچوں قتل کرتا تھا۔ پھر بعد میں یہ پلان آیا کہ بچے تو سب ختم ہو جائیں گے، ہمارے یہاں جو نوکر ہیں بنی اسرائیل کے لوگ نوکری کیسے کریں گے؟ تو اس نے یہ ترتیب بنائی کہ 1 سال ذبح کرتا، قتل کر دیتا، اور 1 سال کے بچوں کو چھوڑ دیتا۔ تو جس سال
قتل کرتا تھا، اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ چونکہ خطرہ اس بات کا تھا کہ حضرت موسیٰ کو قتل کر دیا جاتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی والدہ سے یہ کہا کہ آپ ان کو جو ہے اس طریقے کا ایک باکس بنائیے، اور باکس بنانے کے بعد ان کو دریا میں ڈال دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور تفصیلی واقعہ ہے، پھر وہ اس جگہ سے ہوتے ہوئے، پانی سے بہتے ہوئے ایسی جگہ پہنچے جہاں فرعون کا محل تھا۔ محل میں لوگوں نے دیکھا، وہ فرعون کے پاس لے جائے گئے۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے رکھ رکھا لیا ان کو۔ امرات فرعون نے فرعون سے کہا، یعنی حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ قرۃ عین لی ولک، کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبصورتی بنائی تھی اور ان کے اندر یہ کشش رکھی تھی۔ چنانچہ ہوا یہ کہ اس کو قتل نہیں کیا، اور سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد ایک وہ وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کرشمے سے اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کارنامے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی جو سلطنت تھی، اس سلطنت کو بھی ختم فرما دیا۔ تفصیلی واقعہ ہے۔ بہرحال اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ والا کوئی بات بتائے تو اس بات کو قبول کرنا چاہیے، صحیح بات ہے، اور اگر انسان رد کر دے گا تو اس کے نقصانات ہوں گے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم ہونے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی سے نکاح کی بات آئی ہے۔ چونکہ جب یہ مدین جا رہے تھے تو مدین کے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لڑکیوں کی مدد کی تھی۔ جس جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی تھی، وہاں پہ کنواں تھا، سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور یہ دو لڑکیاں کنارے کھڑی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا تعاون کیا، انہوں نے جا کر کے گھر پہ بتایا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے شادی کر دی، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور پھر وہاں سے وقت گزار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مصر آتے ہیں۔ مصر آنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو سبق سکھایا ہے۔ یہیں پہ آ کر کے سارے معجزے جو ظاہر ہوئے ہیں۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم قصہ قارون کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور اس کو اپنی سلطنت پہ بہت ہی ناز تھا۔ یہی حال کفار مکہ کا بھی تھا۔ قریش کے سرداران جو تھے ان کو بھی اپنی دولت پہ ناز تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے تاکہ انسان اس سے سبق حاصل کرے کہ دولت سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قارون کا ذکر فرما کر کے یہ سبق دے دیا، اور واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اس کے خزانے کی جو چابیاں تھی، جب اس کو لے کر کے پہلوان طاقتور لوگ نکلتے تھے تو وہ اس کے بوجھ سے جھک جاتے تھے، کمر ٹیڑھی ہو جاتی تھی۔ سوچئے جب چابیاں اتنی تو خزانے کتنے رہے ہوں گے۔ اب اس کے بعد پھر سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ اس میں ایک چیز آئی ہے بہت اہم ہے کہ اگر والدین کفر پہ بزد ہوں اور اولاد مسلمان ہوں، تب بھی ان کو اپنے دین پر جمے رہنا چاہیے اور والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کرتے رہنا چاہیے۔
اور ساتھ ہی ساتھ والدین کی کفر کے معاملے میں اطاعت درست نہیں ہے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کی نافرمانی کر کے والدین کی فرما برداری کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ شریعت کا جو حکم ہے وہ مقدم ہے۔ ہاں یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ، ان کو محبت سے سمجھائے اگر کوئی چیز شریعت کے خلاف ہے۔ چونکہ بعض کافی لوگ مسلمانوں پہ یہ زور دیتے تھے کہ اسلام کو چھوڑ دو، اور اگر تم اس کے نتیجے میں تمہارے اوپر کوئی سزا آئے گی تو ہم اس کو جھیل لیں گے، برداشت کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد فرما دیا ہے، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی مثال دی ہے آگے، ایسے ہی ہے جیسے کسی مکڑی نے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، تو یہ حال مشرکین کا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، تو یہ حال مشرکین کا ہے کہ اللہ کے علاوہ جب یہ کسی کو معبود بنا لے تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کی ہے، وہ کسی جالے پہ بھروسہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد 21ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی اہم بات فرمائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور ہر برے کام سے روکتی ہے۔ اگر انسان بے حیائی اور ہر برے کام سے نہیں رک رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز جس درجے کی مطلوب اور مقصود ہے، اس درجے کی، اس لیول کی وہ نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ وہ فارمیلٹی اور خانہ پوری کر رہا ہے۔ اس لیے اگر انسان نماز کو کما حقہ ادا کرے، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے، سنت کا اہتمام کر کے ادا کرے، مستحبات کی رعایت کر کے پڑھے، تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں یہ تمام چیزیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو، یقین جانو میری زمین بہت وسیع ہے، لہذا خالص میری عبادت کرو۔ کفار مکہ نے جب مسلمانوں پر ظلم ستم کیا تو اس وقت انہیں صبر کی یہ تعلیم دی گئی، اور آگے چل کر کے پھر انہیں یہ اجازت دی گئی کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ چونکہ ہجرت میں یہ اس بات کا خوف ہے کہ وہاں جائیں تو کوئی روزگار ملے نہ ملے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب خود دے دیا، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تم کو بھی دے گا۔ تو جو انسان کے ذہن میں یہ ڈر خوف تھا کہ ہم ہجرت کر کے جائیں گے تو پتہ نہیں وہاں روزگار کا کیا ہوگا، کھانے پینے کی تکلیفیں ہوں گی، اللہ نے اس کا جواب دے دیا، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ۔ اب آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے قیصر و کسریٰ کی شان و شوکت، روم کی فتح کے بارے میں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیت کے بارے میں کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، الف لام میم غلبت الروم سے۔ پیشین گوئی یہ فرمائی کہ روم کے لوگ اگرچہ شکست کھا گئے ہیں، لیکن چند سالوں میں وہ فتح حاصل کر کے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی۔ مشرکین نے بہت اس کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان کے ایک مشہور سردار ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی کہ اگر آئندہ 9 سالوں کے درمیان روم کے لوگ ایرانیوں پر غالب آ گئے
تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دے گا، اور اگر نہیں غالب آئے تو حضرت ابو بکر کو دینا پڑے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شرط لگانا، کنڈیشن لگانا دونوں طرف سے حرام نہیں تھا۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایرانیوں کی فتوحات کا سلسلہ جو ہے چلتا رہا، اور چلتے چلتے پھر وہ قیصر کا جو سینٹر تھا، اس وقت کا جو کیپٹل تھا قسطنطنیہ، اس کی دیواروں تک پہنچ گئے، اور ہرقل جو ہے تیونس کی طرف بھاگنے پہ مجبور ہوا۔ بہرحال ہرقل نے مجبور ہو کر کے ایرانیوں پر پیچھے سے حملہ کیا، اور اس میں اس کو کامیابی ہوئی، اور جس نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا، اس سے پیشین گوئی جو تھی وہ پوری ہوئی۔ بہرحال تو قرآن پاک کی یہ پیشین گوئی تھی، یہ پوری ہوئی۔ ابی بن خلف نے جو شرط لگائی تھی وہ شرط تو پوری ہو گئی، لیکن ابی بن خلف مر چکا تھا، تو اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کی۔ اچھا، جس وقت ادائیگی ہو رہی ہے اس وقت جوئے کی یہ حرمت آ چکی تھی، اس لیے حضور نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم کو دیا کہ وہ اونٹ خود نہ استعمال کریں بلکہ صدقہ کر دیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے یہاں سمجھنے کی بھی، کہ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نہ استعمال کریے بلکہ اس کو صدقہ کر دیجیے۔ اسی سے بینک انٹرسٹ وغیرہ کے بھی مسائل آتے ہیں کہ بینک انٹرسٹ دے کر کے خود نہ استعمال کرے، کسی اور کو دے دے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمایا کہ فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، کہ اللہ کی جو خلقت ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، لہذا تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھو، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہی بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو راستہ بتایا ہے، انبیاء کے ذریعے سے جو راستہ معلوم ہوا ہے، اس راستے پہ چلنا چاہیے۔ آگے حضرت حکیم لقمان ہے اور ان کی کچھ نصیحتیں آ رہی ہیں، قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اگر وہ تم کو کسی شرک والے کام پر بھی کہیں ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن ان کے ساتھ اچھے سلوک کرتے رہنا اور اللہ کی طرف چلتے رہنا۔ اسی طریقے سے ان کو بتایا کہ تکبر مت کرنا، لوگوں سے ترشروئی کے ساتھ نہ ملنا، اور بلند آواز اور اس طریقے سے نہ بولنا، آہستہ آواز رکھنا۔ تو یہ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، اس نصیحت پہ انسان کو چلنا چاہیے۔ آگے چل کر کے سورہ سجدہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب میں کچھ اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ کل اس کو بھی اور 22ویں پارے کو بھی لے کر کے انشاءاللہ مختصر تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بہت مختصر طور پر چند جگہوں سے خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرے کہ ایسا موقع آئے کہ ایک ایک آیت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے۔ اللہ تعالی
خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔